اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود جاں بحق۔ آگ ایئر کنڈیشن کا کمپریسر پھٹنے سے لگی یا شارٹ سرکٹ سے، تحقیقات جاری۔ اسپتال حکام کا کہنا ہے کہ آگ گائنی وارڈ کے CMH وارڈ کے تیسرے فلور پر لگی۔ نرسری میں 15 بچے موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکی۔ واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ پیمز اسپتال میں 14 بچوں کی ہلاکت کا سانحہ۔ وزیر اعظم نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کا متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار۔ اعلیٰ سطحی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نبیل اوان بھی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی واقعے کی وجوہات، ذمہ داری اور ممکنہ غفلت کا جائزہ لے گی۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں جھلس کر جاں بحق بچوں کے والدین غم سے نڈھال۔ اسپتال کے باہر دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ آگ لگنے کے وقت عملہ انکیوبیشن سینٹر میں موجود نہیں تھا۔ NICU لاک تھا۔ والدین کا الزام، کہا انہیں اسپتال کے اندر بھی جانے نہیں دیا گیا، صرف یہ بتا دیا گیا کہ بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں بھی دیر سے پہنچیں۔ عینی شاہدین کا بھی کہنا ہے کہ چلڈرن وارڈ کے دروازے بند تھے۔ سیکیورٹی گارڈ شیشے توڑ کر نرسری میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے پر اظہار افسوس۔ 14 نومولود جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا اس اندوہناک سانحے پر دل رنجیدہ ہے۔ والدین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ متعلقہ حکام والدین کے ساتھ رابطے میں ہیں، واقعے کی تحقیقات ہوں گی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی واقعے پر اظہار افسوس، والدین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ غفلت کے ذمہ داروں کو قرار واقع ہی سزا دی جائے گی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا اعلان، کہا لاپرواہی برتنے والوں کے ساتھ قانون کے دائرے میں عبرتناک سلوک ہوگا۔ کسی ایک ادارے کی نااہلی کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ طارق فضل چودھری، چیف کمشنر IG اسلام آباد کا پیمز اسپتال کا دورہ، جائے وقوع کا معائنہ کیا، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ادھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا عمران سکندر سے چلڈرن وارڈ کے گیٹ کی بندش اور استعفے سے متعلق سوالات۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز نے کہا واقعے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ذمہ داروں کو تعین ہونے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ جو بھی قصوروار پایا گیا اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ محبوب کبریا، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ہر سو خوشیوں کی بہار۔ ملک بھر کی مساجد میں دن کا آغاز قرآن خوانی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ پاک فوج کی جانب سے دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی پیش۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ، میڈیا رپورٹ کے مطابق جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے متعلق نیویگیشن بھی شامل۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی مکمل آزادی فراہم کی جائے گی۔ ایران اور پاکستان میں موجود ذرائع نے نئی جنگ بندی کی تصدیق کی۔ جنگ بندی کا باضابطہ اعلان آئندہ چند روز میں متوقع۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، پاکستان میں مزید مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے اور ڈیزل 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔
पेट्रोल की नई कीमत 343 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 371 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। उधर ईरान ओमान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की उम्मीद पर खाम तेल के निर्ख गिर गए। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.24 कमी से $81 पर आ गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.48 कमी से $87.10 हो गई। UAE का मरबन खाम तेल $8 सस्ता हो गया। ईरान के सरकारी टीवी पर ट्रंप के बेटे को कत्ल की धमकी देने से मुतल्लिक वीडियो नशर। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने बैरन ट्रंप को धमकी आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरन ट्रंप को कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही की गई। वीडियो में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर को भी मुमकिना मकाम करार दिया गया। बैरन ट्रंप के कत्ल पर $10 बिलियन इनाम का जिक्र भी किया गया। सीक्रेट सर्विस ने धमकी आमेज वीडियो की तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप की टैरिफ वॉर पर कनाडा का जवाबी वार। कनाडा का अमरीकी अशिया पर $27 अरब के जवाबी टैरिफ का ऐलान। अमरीकी सदर ने कनाडा की गाड़ियों स्टील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से अमरीकी अशिया पर नाफिज होंगे। कनाडा ने 700 अमरीकी मसनूआत पर 15 से 50% टैरिफ आयद किया। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ खुफिया दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। CBS न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया का बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर 3 तैयारा मॉस्को के एक हवाई अड्डे पर देखा गया। अमरीकी सिफारती गाड़ियों का काफिला भी वहां मौजूद था। रेडक्लिफ के दौरे से कबल अमरीका ने यूक्रेन से रूस पर हमले मुअत्तल रखने का कहा था। अमरीकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कोलोराडो में गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 4 फौजी एहलकार सवार थे। हादसे में फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जंगल में हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर की मालियत 30 से $33 मिलियन के करीब है। बांग्लादेश का चीन से J-10CE जंगी तैयारे खरीदने का फैसला। बांग्लादेशी हुकूमत ने चीनी तैयारों की खरीदारी के मुआहदे का मसौदा तैयार कर लिया। हालिया पाक भारत तनाज़े में तैयारे की कारकर्दगी खरीदारी की वजह बनी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर जाहिदुर रहमान ने J-10CE की खरीदारी की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश का चीन से J-10CE जंगी तैयारे खरीदने का फैसला। बांग्लादेशी हुकूमत ने चीनी तैयारों की खरीदारी के मुआहदे का मसौदा तैयार कर लिया। हालिया पाक भारत तनाज़े में तैयारे की कारकर्दगी खरीदारी की वजह बनी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर जाहिदुर रहमान ने J-10CE की खरीदारी की तस्दीक कर दी।